ہم نے آج کی گفتگو کا عنوان ہی یہ رکھا ہے کہ شاعر اسلام وہ اخلاص، ایثار اور امت کی تعمیر کی علامت ہے۔ سنسیئرٹی بھی دیتے ہیں، سیکریفائس کا جذبہ بھی آتا ہے، اور ریکنسٹرکشن آف دا امہ اس کا سبب بھی یہی بنتے ہیں۔ یہ عنوان صرف ایک عبادتی موضوع نہیں ہے، بلکہ پورا روحانی دانش سے بھرپور اور ایک تہذیبی فریم ورک اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ ذوالحج محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ امت مسلمہ کی روحانی تربیت، فکری تجدید، اجتماعی وحدت اور ایمانی تعمیر کا عالمی سیزن ہے۔ ذوالحج کے ایام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ کمٹمنٹ ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں، بلکہ ایگو کی اور اپنی جو سیلفشنس ہے اور اپنی جو ڈیزائرز اور خواہشات ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے۔ اخلاص صرف نیت کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سینٹرڈ ان پرسنل لائف کرنے کا نام ہے۔ اور امت صرف ہجوم سے نہیں بنتی، بلکہ اس کے اندر اخلاص، ایثار، اطاعت، قربانی، یہ سب مشترکہ مقاصد جمع ہوں تو پھر امت بنتی ہے۔ یہ پوری کائنات اپنے خالق حقیقی کی قدرت، حکمت اور ربوبیت کی کھلی نشانی ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ اور آسمان کا ایک ایک ستارہ، ہواؤں کی گردش، موسموں کا تغیر، سمندروں کی موجیں، پہاڑوں کی ہیبت اور انسان کے وجود کا حیرت انگیز نظام، یہ سب حقیقت پر گواہ ہیں کہ فی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، کہ ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے، لہٰذا تم کہہ دو اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ حکمت کے تحت بعض مقامات، بعض اوقات اور بعض شخصیات اور بعض اعمال کو اپنی خصوصی نسبت، عنایت اور تجلی کا مظہر بنایا ہے، اور انہی کو قرآن مجید فرقان حمید ایک خاص نام دیتا ہے جسے شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ وہ شخص جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ کسی بھی ملت اس کی جو شاعر ہوتے ہیں، مقدس علامات ہوتی ہیں، سیکرڈ سمبلز ہوتے ہیں جو انسان کو مادیت کے اندھیروں سے اٹھا کر روحانیت کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ مٹی کے جسم کو مائل پرواز کرتے ہیں اور مسافر آخرت کو اس کی منزل کا پتہ دیتے ہیں۔ شاعر یہ ہوتے کیا ہیں؟ ہر ملت اور تہذیب کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن سے اس کی شناخت قائم رہتی ہے۔ پرچم ہے، زبان ہے، لباس ہے، روایات ہیں، یہ سب ایک قومی شاعر ہیں۔ اسی طرح اسلام کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، اسلام کی پہچان ہے، اس کے امتیازات ہیں، اس کے روحانی اور تہذیبی تشخص کی وہ محافظ ہیں، انہی کو شاعر اسلام کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اذان صرف اذان نہیں، یہ توحید کا اعلان ہے۔ اذان کو صرف اذان نہیں سمجھنا چاہیے۔ مسجد صرف عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ مرکز ابدیت ہے۔ حج صرف سفر نہیں ہے، بلکہ وحدت امت کا عالمی مظاہرہ ہے۔ اور قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے،
یہ نفس کی گردن کاٹنے کا بھی نام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ، آپ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ آگے بچوں کا سمر سیزن بھی آ رہا ہے، چھٹیوں کا، ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی علمی لائبریری بھی قائم کیجیے۔ بہت کچھ ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، لیکن ان کی خواہش پر کچھ چیزیں اپنی خواہش اور اپنی ایمان کی علامت کے طور پر بھی انہیں دینی چاہیے، اور ان میں سے سب سے اہم قرآن مجید، فرقان حمید، اور بہترین ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ۔ اور اگر لفظی ترجمہ لینا ہو، لفظی ورڈ بائی ورڈ، تو نور الایمان، ہم بھی یہاں ترجمہ قرآن کی کلاس میں نور الایمان جو ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ، اس کو پڑھتے ہیں، تو یہ گھر میں رکھیں۔ اسی لائبریری کے اندر فقہی مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت فقہی انسائکلوپیڈیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاں کوئی وقتی اور فوری مسئلہ درکار ہو تو بحیثیت مسلمان ہمارے پاس کوئی ایسا سورس فوری موجود ہونا چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ سکیں۔ حدیث کی ایک کتاب بالکل آسان اردو ترجمہ میں مرآت المناجی، اس کو اپنی اس لائبریری کی زینت بنائیں۔ اور جو اسلامک سسٹم ہے، اس کی جو وژڈم اور حکمت ہے، اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑی مارکۃ الآراء آتھورائزڈ ایک کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، اور اس کا نام ہی ہے حجت اللہ البالغہ۔ حجت اللہ البالغہ۔ آج ہم ساری گفتگو جو کر رہے ہیں وہ اسی کتاب کے تناظر میں کر رہے ہیں، حجت اللہ البالغہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرتوں کے دلائل بکھیرے ہوئے ہیں نا، وہ کتنے واضح ہیں، اور اس کے اندر کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آپ اس میں اس موضوع کو بناتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شاعر اسلام ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دین محض چند نظریات کا نام نہیں، بلکہ ایک زندہ اور محسوس حقیقت ہے، اور انسان چونکہ صرف عقلی نہیں بلکہ حسی اور جذباتی مخلوق بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کی بقا اور انسان کی ہدایت کے لیے کچھ محسوس علامات قائم فرمائی ہیں تاکہ بندہ ہر لمحہ خدا کو یاد رکھ سکے۔ شاہ صاحب کے نزدیک دین کے 4 بنیادی اور عظیم ترین شعائر ہیں۔ ان میں سے پہلا حجت اللہ البالغہ کی روشنی میں پہلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی، دوسرا قرآن، تیسرا کعبہ، اور چوتھا ہے الصلاۃ، نماز۔ یہ چاروں دراصل پورے نظام دین کے ستون ہیں۔ پہلا شعار جب اس پر بات کی تو فرمایا نبی، جب کوئی برگزیدہ ہستی مالا اعلیٰ کی تعلیمات کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ رسول کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ محسوس دلیل ہے۔ قرآن نے اسی وجہ سے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ رسول صرف پیغمبر نہیں ہوتا بلکہ چلتا پھرتا اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی جناب اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں، تو آپ نے مختصر جواب دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خلق وہی ہے جو قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن کی جیتی جاگتی عملی تصویر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ انسانی تاریخ میں نبوت دراصل آسمانی ہدایت کا عملی ظہور ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز، وہ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء صالحین ہوں، اہل حق کی جماعتیں ہوں، یہ سب شاعر اسلام میں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ سب اسی نور نبوت کے آثار ہیں۔ پھر اس پر دوسرا شعار وہ قرآن ہے۔ مالا اعلیٰ کی تعلیمات جس کتاب میں محفوظ ہوں وہ کتاب صرف کتاب نہیں رہتی، وہ کتاب اللہ بن جاتی ہے۔ اور قرآن صرف کتاب نہیں ہے، یہ فکر کی تطہیر کرتی ہے، عقل کی رہنمائی ہے، روح کی غذا ہے،
اور ایک مضبوط تہذیب کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان قرآن کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ظاہراً اور باطناً زندہ قوم کہلاتے ہیں، اور جب قرآن سے دور ہو جاتے ہیں تو انتشار، غلامی اور فکری زوال ان کا مقدر ٹھہرتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور اقبال نے دوسری جگہ اس قرآن کی ایک شان یہ بیان کی، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست قدیم، کہا یہ قرآن زندہ کتاب ہے، جو اس سے جڑتا ہے یہ اپ ڈیٹ ہے، ہر دور کے ہر تقاضے کے مطابق بندے کو تیار کر دیتی ہے۔ قدیم بھی ہے یعنی اللہ سے بھی جڑی ہوئی ہے، اور اگر بندہ جڑ جائے تو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو قرآن سے نسبت رکھنے والی تمام تعلیمات، وہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، حلال و حرام ہو، یہ سب شعائر اسلام ہے۔ تیسرا شعار کعبہ، وہ مقام جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکز ہدایت قرار دیا، وہ کعبہ ہے۔ یہ پتھروں کی عمارت نہیں ہے بلکہ وحدت امت کا محور ہے۔ زبان بھی مختلف ہے، ثقافت بھی مختلف ہے، رنگ بھی مختلف ہے، نسل بھی مختلف ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ہی مرکز کی طرف رخ کر کے مسلمان یہ اعلان کرتا ہے کہ میں جیوگرافیکل باؤنڈریز اس کے اندر محدود نہیں ہوں، بلکہ ہم سب کا نظریہ ایک ہے۔ کسی کونے، کسی علاقے، کسی جہت، کسی زبان، کسی ثقافت کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، لیکن ہمارا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے۔ اقبال نے اسی پہلو کو کہا تھا، بنداؤ صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور بہت خوبصورت بات آج کے ان ایام میں جب ہم حج بیت اللہ میں مصروف ان تمام حجاج کو دیکھتے ہیں تو اقبال کے اس کلام کی عملی تصویر نظر آتی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی نسبت سے حج ہو، صفا مروہ ہو، مینا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، بلکہ دنیا کی تمام مساجد وہ سیکریٹ سمبل ہیں، وہ شعائر اسلام ہیں۔ یہ سب مقامات انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے جوڑتے ہیں، اور جو بندہ جڑ جائے پھر اس پر جو انوار و تجلیات الہی برستی ہیں، پھر وہ بندہ اور جس مقام پر وہ ہوتا ہے وہ بھی شاعر اسلام بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خواجہ غریب نواز جب حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آئے تو ان کا جملہ اسپرچولیٹی کی وہ پیک تھا کہ انہوں نے جاتے ہوئے یہ کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ تو یہ جو کلمات آپ نے ارشاد فرمائے وہ اس سیکریٹ سمبل کی طرف ایک اشارہ تھا کہ یہ جو بندہ جو قرآن کے ذریعے اللہ سے جڑ جاتا ہے پھر اس پر انوار و تجلیات الہی برستی ہیں، پھر وہ جگہ عام جگہ نہیں رہتی، وہ شاعر اسلام بن جاتے ہیں جن کی تعظیم وہ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کی حکمتوں کو سمجھنے والا ہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ چوتھا شعار فرمایا کہ قرآن کی تعلیمات کی بنیاد پر کعبہ کی طرف رخ کر کے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق بندگی کے جامع اظہار کو صلاۃ یعنی نماز کہتے ہیں۔ نماز روح کی معراج ہے، بندگی کی معراج ہے، ابدیت کی جامع ترین تصویر ہے۔ اذان، اقامت، جماعت، جمعہ، عیدین، یہ سب اسی شعار کی ایکسٹینشنز ہیں، توسیعات ہیں۔ اسی طرح رمضان ہو، شب قدر ہو، جمعہ ہو، ذی الحجہ ہو، ابھی قربانی ہے، ایام ذی الحج ہیں، یہ سب شعار ہیں جن کے ذریعے انسان کے دل میں اللہ کی عظمت زندہ ہوتی ہے۔ جو ان شعار کو جتنا زیادہ اپنا لیتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا دل بیدار ہو جاتا ہے۔ اب اس کی اصل حکمت کیا ہے، جو اس کے اندر جو اس کی ریالٹی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ پھر اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حجت البالغہ میں فرماتے ہیں شعار دراصل روحانی یا دہانی ہے، کیونکہ انسان
جب نماز سے نکلتا ہے، قرآن بند کر کے جاتا ہے یا کعبۃ اللہ سے پلٹ کے واپس آتا ہے، تو کہا وہ اس دنیا میں جب نکلتا ہے تو یہ میٹرلزم کی بنی ہوئی ہے، مادیت میں کھو جاتا ہے، دنیا کی چکا چوند اسے غافل کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شعار قائم کر دیے ہیں، ان کو قائم رکھنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس سے اس کا تعلق اللہ سے کمزور نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ شعار ہیں جو اسے اس کے دل کو زندہ کرتے ہیں۔ وہ غافل تھا، دنیا میں پڑا ہوا تھا، اچانک آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب وہ دل جو دنیا میں تھا صاحب ایمان ہوا تو دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف آ گیا۔ قرآن نے جمعہ کے لیے اسی وجہ سے یہ خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے، نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے، پکارا جائے، چونکہ اذان صرف اذان نہیں ہے بلکہ یہ توحید کا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے دعوت ہے، یہ شعار ہے، دل کو غفلت سے نکالو۔ اور یہ فزیکل تمہاری دوڑ تو ہوگی لیکن اسپرچلی بحیثیت مومن تمہاری کشش ہونی چاہیے۔ گاگ جاتا ہے تو جائے، اللہ کا پیغام اس پر لبیک نہیں جانی چاہیے۔ اور یہ قریب سے پڑھے تو یہ آ کے کہتا ہے اللہ اکبر، جواب دیتا ہے، اور اگر دور سے آئے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ وہ کیفیات ہیں۔ آج اس پہلو پر حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی حجت اللہ البالغہ کتنی مؤثر ہے۔ فرمایا پھر وہ جب اللہ کے گھر میں آتا ہے تو خدا کی یاد آ جاتی ہے، پھر قرآن کھولنے کو دل چاہتا ہے، قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے میں تو بھٹک گیا، قرآن کو ہدایت لینے کے لیے پڑھتا ہے، اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا پھر اس کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان شعار کو زندہ کرنے کے، تو قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ قرآن اسے کہتا ہے فصلی لربک وانحر، رب کے لیے نماز پڑھ لی، قربانی بھی کر۔ قربانی دیکھ کر اسے ابراہیمی فکر یاد آ جاتی ہے، وہ جذبہ تازہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر کی بے حرمتی دراصل روح دین کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ آج کے جدید دور کا المیہ کیا ہے کہ انسان سیکولر مادیت میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ وہ ہر چیز کو صرف مادی پیمانے سے ناپتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے مسجد صرف اینٹ نہیں ہے، اذان صرف آواز نہیں ہے، حجاب صرف کپڑا نہیں ہے۔ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ اس ویک میں ہمیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے کہ اسلام و فوبیا کے اثرات میں UK میں باقاعدہ اینٹی اسلام قوتوں نے برقعے کو بے حرمتی کا نشانہ بنایا۔ اس کا مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں یہ صرف کپڑا نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری تہذیب کھڑی ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حجاب صرف کپڑا نہیں ہے، اور اسی پہ فرمایا کہ قربانی کے بارے میں مختلف سوال کرنے والوں، قربانی صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، حج کے لیے جانے والوں، حج صرف سفر نہیں ہے، یہ سب روحانی علامات ہیں، انسان کے باطن کو زندہ رکھتی ہیں۔ جب شعائر کمزور ہوتے ہیں تو روحانیت مر جاتی ہے، ایڈنٹیٹی شناخت مٹ جاتی ہے، اور انسانی تہذیب جو اس کی ریالٹی ہے، جو اس کی نیچر کے قریب ہے، اسلام کی تہذیب، وہ بکھر جاتی ہے اور امت فکری غلامی کا شکار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے شعائر اللہ دراصل ایمان کی علامت ہیں، امت کی شناخت ہیں، روحانیت کا وہ راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی زندہ نشانیاں ہیں۔ جو قوم اپنے شعار کی حفاظت کرتی ہے وہ اپنی شناخت بچاتی ہے، اور جو قوم اپنے سیکریٹ سمبلز ان شعار کی حفاظت نہیں کرتی وہ آہستہ آہستہ اپنی روح کو، اپنی فکر کو اور اپنی تہذیب کو کھو بیٹھتی ہے۔ اسی وجہ سے اقبال جب اس پہلو پر آئے کہ دیکھا کہ امت مسلمہ کسی اور ڈگر پہ چل پڑی ہے اور ان کا آئیڈیل وہ کوئی اور بن رہا ہے، تھیری کے لیے کتاب قرآن، کتاب ہدایت کو چھوڑ کر کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو اقبال نے خوبصورت جملوں میں اسے متوجہ کیا اور کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔
اور جو بات اگلی کی، کہا یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ کہا یہ دنیا کی تہذیبیں تو آتی ہیں، بنتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، تہذیب وہ ہے جو آئے تو پھر مٹنے کے لیے نہ آئے۔ کہا خدا نے جو تمہیں تہذیب دی ہے وہ مٹنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ جو اختیار کرتا ہے اللہ اسے بھی زندہ فرما دیتا ہے، اور وہ تہذیب اسلام کی ہے۔ کہا یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار تو ہوگا۔ قرآن حکیم شاعر اللہ کی تعظیم کو محض ایک رسمی، ثقافتی یا جذباتی عمل قرار نہیں دیا، بلکہ اسے انسان کے باطن، اس کے قلبی اخلاص اور اس کے روحانی تقوی کے ساتھ اسے جوڑ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یہ آیت اپنے اندر ایک انقلاب رکھتی ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ شاعر کی تعظیم از اے ریچولزم، کہ یہ کوئی رسم ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ شاعر کی حرمت صرف ظاہری ادب نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر موجود عظمت الہی کا ظہور ہے۔ تعظیم شاعر دراصل تعظیم خدا بندی ہے۔ جب کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت راسخ ہو جاتی ہے تو پھر اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز اس بندے کے ہاں محترم اور قابل عزت و افتخار بن جاتی ہے۔ قرآن اس کے نزدیک صرف کاغذ نہیں رہتا، مسجد صرف عمارت نہیں رہتی، اذان صرف آواز نہیں رہتی، کعبہ صرف پتھر نہیں رہتا، بلکہ عمر بھی سامنے آ جائیں اور حجر اسود کو بوسہ دینے سے پہلے اپنے لب ہٹائیں اور ہٹانے کے بعد کہیں حجر اسود تیرے بڑے مقام ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، لیکن سن عمر کے دل میں تیری عظمت کیوں آئی؟ اس وجہ سے کہ لب مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ تو یہ تعظیم، یہ کنیکشن ہے، یہ اسپرچل اس کا جو ایک کنیکشن ہے اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے عشق و ادب کا مرکز بن جاتی ہے، کیونکہ محبت کا اصول یہ ہے کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو شاہ ولی اللہ نے بڑے عمیق انداز میں بیان کیا، فرمایا سارا تعظیمها عندهم تعظیما للہ والتفریط فی جنبها تفریطاً فی جنب اللہ، کہ اہل ایمان کے نزدیک شاعر کی تعظیم، قربانی ہو، وہ حج بیت اللہ کرتے ہوئے منی ہو، مزدلفہ ہو، یہ سارے مقامات ہوں، آذان ہو، مسجد ہو، یہ سب کی سب اللہ ہی کی تعظیم ہوتی ہے، اور ان کے معاملے میں بے ادبی اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی شمار ہوتی ہے۔ یہ فقہی مسئلہ نہیں، بلکہ انسانی نفسیات، محبت اور وفاداری کا فطرتی اصول ہے۔ آج کی اس جدید دنیا میں اس مسئلے کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ دنیا بھی شاعر کے بغیر نہیں چلتی۔ قومیں اپنے جھنڈوں کے لیے جان دے دیتی ہیں، اپنی قومی یادگاروں کی حفاظت کرتی ہیں، یادگاروں کی حفاظت کرتی ہیں، اسی وجہ سے بولڈ سٹیپ وہاں لے لیے جاتے ہیں، اپنے قومی ترانے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو مقدس سمجھتی ہیں، ادارے اپنے لوگوں کی قانونی حفاظت کرتے ہیں، اپنے سمبلز کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتے، فوجیں اپنے بیجز پر، یونیفارمز پر مٹتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب شعار ہیں، اور شعار ہی شناخت کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر عجیب تضاد یہ ہے، اگر کوئی قوم اپنے جھنڈے کی تعظیم کرے تو اسے محب وطن کہا جاتا ہے، لیکن اگر مسلمان قرآن کی تعظیم کرے تو، اگر وہ اذان کی تعظیم کرے تو، اگر مسجد سے محبت کرے تو، کعبے کا ادب کرے تو، شعار اسلام کا احترام کرے تو اسے فنڈامنٹل کہہ دیا جاتا ہے، دیقیانوسی کہہ دیا جاتا ہے۔ ہم خود سمجھتے ہیں اگر کوئی انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لے، قرآن کو اپنی آنکھوں میں رکھے، چومے، سر پہ رکھے، تو ہم اسے پرانا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پسماندہ ذہنیت کہنے لگتے ہیں۔ حالانکہ سوال یہ ہے کہ اگر سمبلز کے بغیر کوئی ریاست زندہ نہیں رہ سکتی تو شعار کے بغیر کوئی امت کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ میسج کیسے کنوے ہوگا؟ اس وجہ سے قربانی میں ہماری یہ جو فزیکل انوالومنٹ بھی چاہیے، ہمارا سوشل بیہیویئر بھی قربانی درست کرنے کے لیے آتی ہے، کہ چونکہ قربانی صرف ریچول نہیں ہے بلکہ یہ وہ اسپرچل سمبل ہے جس میں خود انوالو ہو کر ہم نے اس کا پیغام اپنی نئی نسل کی طرف منتقل کرنا ہے، اور اپنا سوشل بیہیویئر یوں درست کرنا ہے
کہ جس خوبصورت غذا کو میں کھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میرے بچوں آج میں کھلانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں، اور یہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ اور جتنا کچھ میں کر رہا ہوں ریاکاری نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، کوئی میں سیلفی لینے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میری غرض یہ ہے قل ان صلاتی ونسکی ومماتی للہ رب العالمین، میں یہ چاہتا ہوں، میرے رب کا حکم ہے اور اس کے حکم کے سامنے میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے آج تمہارے سامنے یہ سارا جو ایک فلسفہ ہے وہ بھی اس اپنی فزیکل انوالومنٹ کے سامنے اپنی اس پریکٹیکل دکھا کر تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں دین پر حملہ ہمیشہ کھلے انکار کی صورت میں نہیں ہو رہا، بلکہ خوبصورت نعروں اور انسانی ہمدردی کے پردوں میں کیا جاتا ہے۔ خصوصاً ذی الحجہ اور قربانی کے دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک مخصوص ذہنیت بڑی سرگرمی سے مختلف قسم کے سوال اٹھاتی ہے۔ جانور ذبح کرنے سے بہتر تو یہ ہے غریبوں کو کھانے کھلا دو، کعبے کا طواف چھوڑو، انسانیت کی خدمت کرو، 1000 مسجدیں بنانے سے بہتر ایک بھوکے کو روٹی کھلانا اچھا ہے۔ بظاہراً یہ جملے بہت کمپیشنیٹ نظر آتے ہیں اور بڑی ان کے اندر کشش نظر آتی ہے، لیکن اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو اکثر ان کا مقصد ہوتا ہے ایک نیکی کو بیان کر کے دوسری نیکی کی تحقیر کی جائے، اسے ڈی ویلیو کیا جائے، اور یہی وہ فکری مغالطہ ہے کہ ہم سادہ مسلمان اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا اسلام یہ نہیں کہ وہ انسان کو تصادم کی طرف لے کے جائے، بلکہ وہ ہے کہ جو توازن سکھاتا ہے، کہتا ہے مسجد بھی بناؤ، غریب کو بھی کھلاؤ، غریب کو بھی کھلاؤ، عبادت بھی کرو۔ وہ نماز بھی دیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، قربانی بھی دیتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، حج بھی دیتا ہے، یتیم کی کفالت بھی دیتا ہے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کا درس بھی دیتا ہے۔ بلکہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیجئے ویلفیئر کا سسٹم وہی مضبوط ہوتا ہے جہاں مذہبی جذبات مضبوط ہوتے ہیں، شعائر کا احترام مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن نے اس پہلو پر بڑے سادہ سے جملوں میں بات کی، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ جو تمہیں دین کے بارے میں کنفیوز کرنا چاہتا ہے اور دین کو تصادم بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے، اسے بتاؤ اور خود اپنی فکر کو بچاؤ۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ ایک نیکی کرتا ہے اور اس کا ڈنڈورا پیٹتا ہے اور باقی نیکیوں کی تحقیر کرنا چاہتا ہے، اس کی یہ نیکی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسلام بیلنس مذہب ہے، توازن سکھاتا ہے، اخلاص سکھاتا ہے، ایثار سکھاتا ہے، اور اس ایثار کے جذبات کو دوسروں کی طرف منتقل کرنے کا درس دیتا ہے۔ یہی درس ایام ذی الحج کا ہے، یہی درس حج کے سارے وہ مقامات کا ہے، اور یہی درس آج کے اس جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔